اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب، سامعین محترم، بلا تاخیر آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اصل جبریل، اسے دیکھو، اسے جبریل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین بن روح، جبریل کانپ رہا ہوگا فی ہیبت اللہ ہے، اللہ کی ہیبت دیکھ جبریل کانپ رہا ہوگا، اس طرح کا کانپ رہا ہوگا، کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے گا۔ اب جبریل کیا کہے گا؟ ہاں سوچئے، کیا وہ امام کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کبھی اسرار بتاؤں نا کہ جبریل کس قدر قیدوں میں بندھا ہوا ہے، جبریل کس قدر ان کے سامنے آ کے مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ابھی سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں۔ یا حسین بن روح حاضر جبریل، یہ جبریل ہے جسے لوگ دیکھیں گے، وہ کب کپاتا ہوا آگے بڑھے گا، میرے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، میں اس کی طرف اپنا دست مبارک بڑھاؤں گا، وہ بیعت دے گا، وہ میری بیعت کرے گا۔ کس جملے پہ؟ کس جملے پہ؟ انت اللہ ہے، تو اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا نواسا ہے، اللہ تیرا جج ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، یہ خطیب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ سے ہیں، شاید لاہور کے ہیں، اپنے آپ کو یہ نجفی مکی مدنی کلواتے ہیں، حسنین ان کا نام ہے۔ تو ان کی آپ نے تقریر ملاحظہ فرمائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ امام زمانہ اور جناب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تو یہ امام زمانہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ آج سے پہلے یہ لوگ جو اس طرح کرتے تھے کہ پہلے انہوں نے محمد وآل محمد کے ساتھ خالقیت اور رازقیت کو فٹ کیا کہ محمد وآل محمد خالق ہیں، رازق ہیں۔ جب تمام لوگوں نے خالق رازق مانا، تسلیم کر لیا، اور پھر اس کے بعد خالق رازق والے جملے پہ داد نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے اب اپنا طریقہ واردات تبدیل کیا۔ وہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ اب اگر کوئی کہے نا کہ مولا اسلام خالق ہیں یا رازق ہیں منبر سے، تو عوام داد نہیں دیتی، وہ عوام میں اب رائج ہو گیا، طریقہ تبدیل کیا۔ تو اب انہوں نے کیا بنایا کہ یہ اللہ کا بیٹے ہیں، یہ اللہ ہیں، اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں منبر سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعویٰ کیا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے قرآن میں، اور اس کے علاوہ کئی مقامات پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میرا کوئی جسم ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے، اولاد سے، ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے۔ آپ مکتب تشیع کی کوئی کتاب بھی اٹھا لیں جو بھی عقائد و نظریات پہ لکھی گئی ہیں، تو اصول کافی آپ اٹھا لیں، کتب اربع میں مستند کتاب ہے، تو اس میں کتاب التوحید میں آپ جا کے دیکھیں تو واضح معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو جسم و جسمانیت سے پاک و منزہ ہے، جو اولاد سے منزہ ہے، جو یہ چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالا ہے۔ ناج بلاغہ نے مولا نے پتہ نہیں کئی مقامات پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اولاد رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیت رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ مذہب شیعہ کے منبر پہ آ کے شیعہ
منبر پر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے؟ تو ناظرین آپ ذرا توجہ کریں، بانیان سے گزارش کروں گا میں کہ آپ کس طرف چلے گئے ہیں، یہ کن کو آپ بلا رہے ہیں؟ انہوں نے اب سیرت آل محمد بتانی نہیں، کیونکہ وہ اس پہ واہ نہیں ہوتی۔ پہلے انہوں نے خالقیت اور رازقیت تک رکے رہے، اب وہ اللہ کا بیٹا ہے امام زمانہ نعوذ باللہ۔ تو امام حسن عسکری السلام کے یعنی بیٹا نہیں ہے؟ یعنی جو ہم بولتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام زمانہ، تو یہ غلط ہے جو روایات میں اتنا آیا ہے۔ اور پھر مولا کو وہ لوگوں نے دیکھا، مولا جسم رکھتے تھے، اور اب غیبت میں بھی مولا کے کچھ مومنین کو خواب کے ذریعے اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہو رہا ہے؟ کس طرح کی یہ منطق ہے کہ یہ جو کیا مذہب شیعہ کو جو لوگ ہم پہ تہمتیں لگاتے ہیں تو انہی لوگوں کو دیکھ کے لگاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا مومنین سے کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ان کو پہچانیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، ممبر ان کو نہ ان کے حوالے کریں۔ اب یہ تو عیسائیوں کا اس طرح کا نظریہ تھا جس پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبالغہ بھی کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں لعنت کی اور فرمایا کہ جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہے یا میرا کوئی بیٹا ہے وہ کافر ہے۔ تو اب یہ امام زمانہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم کسی ذاکر کے، کسی خطیب کے دشمن نہیں ہیں۔ خدایا آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی تعصب کر رہے ہیں ان سے، ان کی حالت دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور یہی گزارش کرتے ہیں اپنے برادران سے، اپنے بانیان سے، اپنے مومنین سے کہ ان کو پہچانے، ہوشیار باش، یہ کس طریقے کے ساتھ یہ آپ کو زہر پلا رہے ہیں اور آپ کے نوجوان کس بد عقیدے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو پہچانیں اور ان کو منبر حسینی سے روکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔